السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خامسہ جماعت میں زیر تعلیم تمام طالبات، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہدایہ کا سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تمام طالبات سے توجہ کی گزارش ہے۔ کل ہم نے قربانی کے متعلق پڑھا کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور قربانی کے حکم کے متعلق علماء کرام کا اختلاف، فقہاء کرام کا اختلاف پڑھا۔ تو ثابت ہوا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد، امام ظفر اور امام حسن اور امام ابو یوسف کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے، جبکہ امام ابو یوسف کی دوسری روایت سے یہ ثابت ہوا کہ قربانی سنت ہے، اور قربانی کے سنت ہونے کے قائل امام شافعی بھی ہیں۔ تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ جو فقہاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی سنت ہے تو سنت ہونے کی کیا وجہ ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے تو واجب ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق وجہ السنتی سے ہے، یعنی کہ سنت ہونے کی کیا وجہ ہے، قربانی کے سنت ہونے کی کیا وجہ ہے۔ جو فقہاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی سنت ہے تو کیا وجہ ہے کہ قربانی سنت ہے، اور وہ کس بنا پر یہ دلیل لے رہے ہیں، اور یہ کس بنا پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قربانی سنت ہے، تو کون سی دلیل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ سنتی، تو وہ فقہاء کرام کہ جن کے نزدیک قربانی سنت ہے، سنت ہونے کی وجہ قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، اور وہ قول یہ ہے جو میں نے سلیکٹ کیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، من اراد ان یضحی منکم فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، اگر کوئی شخص ارادہ کرے تم میں سے، فلا یأخذ، تو وہ نہ لے، یعنی کہ نہ کاٹے، من شعرہ اپنے بال، واظفارہ اور نہ تراشے، شیئا کچھ بھی، ذرا سے بھی، واظفارہ اپنے ناخن، اگر کوئی شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا تو وہ نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ بظاہر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ قربانی یہاں پر کیسے ثابت ہو گیا قربانی کا حکم کہ سنت ہے، تو بتا رہے ہیں اس کا محل استشہاد جو ہے وہ من ارادہ ہے۔ یہاں پر یہ جو من ارادہ ہے حدیث پاک کے اندر، یہی محل استدلال اور محل استشہاد ہے۔ والتعلیق بالارادتی، اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ حدیث پاک میں حکم کو ارادے پر معلق کرنے کی وجہ سے، یعنی حکم کو جو معلق کر دیا ہے، حکم کا جو تعلق ارادہ سے کر دیا ہے، قربانی کا جو تعلق ارادے سے بنا دیا ہے، تو یہ ارادے سے معلق کرنا، ارادے سے اس کا تعلق کر دینا، ینافی الوجوب، یہ وجوبیت کے منافی ہے۔ کسی بھی حکم کو اگر معلق کر دیا جائے ارادہ سے تو وہ حکم پھر واجب نہیں رہتا، وہ واجب کے منافی ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ آپ دوسرے طریقے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ہدایہ پڑھیں، تو پھر اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو پڑھیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ قربانی کے حکم کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، من ارادہ ان یضحی منکم، اگر تم میں سے کوئی شخص ارادہ کریں، تو یہاں پر ارادے پر معلق کرنے سے قربانی واجب ثابت نہ ہوئی۔ ولی انہا، یہاں سے دوسری دلیل دی جا رہی ہے جو کہ عقلی دلیل ہے، اور دوسری جو وجہ ہے ہمارے سنت کہنے کی وہ یہ ہے کہ لو کانت واجبۃ علی المقیم، تو اگر یہ قربانی مقیم پر واجب ہے تو لواجبت علی المسافر، یہ مسافر پر بھی واجب ہونی چاہیے۔ بتا رہے ہیں کہ جس طرح قربانی مقیم پر واجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہونی چاہیے، تو واجب کا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ لأنہما، کیوں مقیم پر واجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ لأنہما، یہ دونوں کے دونوں، مقیم شخص
یا مسافر شخص۔ مقیم کہتے ہیں اس کو جو اپنے گھر میں موجود ہو، اور مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر سے دور سفر کی غرض سے تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ 85 کلومیٹر تک جانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل گیا ہو، تو اس شخص کو مسافر کہتے ہیں۔ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ، تو لو کانت واجبتاً، اگر قربانی واجب ہوتی مقیم پر تو واجب ہوتی مسافر پر، اس لیے کہ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ، یہ دونوں کے دونوں شخص وظائف مالیہ یعنی کہ مالی عبادات میں مختلف نہیں ہیں۔ جس طرح قربانی واجب ہے مقیم پر، اسی طرح مسافر پر بھی واجب ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت مالی ہے، اور مالی عبادت کرنے میں جس طرح کوئی حرج کوئی پریشانی مقیم پر نہیں، اسی طرح سے کوئی پریشانی مسافر پر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے مقیم پر تو واجب ہونی چاہیے تھی مسافر پر بھی، لیکن ایسا نہیں ہے، تو جب مقیم پر ہی ہے قربانی اور مسافر پر نہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ عبادت واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتی تو دونوں پر ہوتی، اس لیے کہ یہ عبادت مالی ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو کسی بندے پر اس کی استطاعت اور جو اس کی جان ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ اور سفر کی جہاں تک بات ہے تو سفر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر کالسقر، یعنی سفر ایک جہنم کی وادی کی طرح ہے۔ تو سفر بدنی اعتبار سے بہت مشقت والی حالت ہے، تو لہذا اس حالت میں عبادت جو بدنی ہے اس میں تخفیف کی گئی ہے، جیسا کہ نماز، سفر کے اندر نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ بدنی عبادت ہے، مالی نہیں۔ تو مشقت سے بچنے کے لیے نماز کے اندر تخفیف کی گئی، کیونکہ یہ مشقت بدنی اعتبار سے ہے۔ لیکن قربانی جو ہے وظیفۃ مالیۃ، یہ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت کی جہاں تک بات ہے تو مالی عبادت جب مقیم پر واجب ہے تو واجب ہونی چاہیے مسافر پر بھی، لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ، اس لیے کہ یہ دونوں مختلف نہیں ہیں، دونوں کے دونوں چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر، دونوں کے دونوں مختلف نہیں ہوں گے وظائف مالیہ میں۔ چونکہ مالی عبادت ہے تو مالی عبادت کو سفر ہو یا حضر ہو، مقیم ہو یا چاہے مسافر ہو، دونوں کے دونوں شخص پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس مالی عبادت کو کرنے میں۔ زکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ وہ شخص بھی دیتا ہے جو مقیم ہے اور وہ بھی دیتا ہے جو مسافر ہے۔ وصارہ کالعطیرۃ، اور یہاں پر یہ حکم ہو گیا ہے عطیرہ کے جیسا۔ عطیرہ کہتے ہیں زمانے قدیم میں ہونے والی قربانی کو، قربانی کے لیے جو جانور متعین کر لیا جاتا تھا زمانے قدیم میں، اس کو عطیرہ کہا جاتا تھا۔ تو عطیرہ ایک مالی عبادت ہے زمانے قدیم میں، تو آج کے دور میں قربانی مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت دونوں کے لیے برابر ہونی چاہیے، مقیم پر بھی اور مسافر پر بھی۔ تو لہذا جب مقیم پر قربانی واجب قرار دی جاتی ہے تو مسافر پر بھی ہونی چاہیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ مسافر قربانی نہیں کرتا، اس پر قربانی نہیں ہے، مقیم پر ہے۔ ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتی تو دونوں پر ہوتی، لہذا قربانی سنت ہے، اسی لیے مقیم کرتا ہے، اس لیے وہ شخص کرتا ہے جو مسافر نہیں بلکہ اپنے گھر میں اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اپنے مقام پر اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اسی پر قربانی واجب، اسی پر قربانی کرنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قربانی سنت ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتی تو دونوں پر ہوتی، کیونکہ یہ مالی ذمہ داری ہے، اور مالی ذمہ داری دونوں پر برابر ہوگی، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو۔ لیکن اسلامی شرع کے اندر صرف وہی قربانی کرتا ہے جو مقیم ہے۔ ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتی تو دونوں کرتے، دونوں نہیں کرتے بلکہ مقیم ہی کرتا ہے، ثابت ہوا کہ قربانی سنت ہے۔ اس طرح سے قربانی کا سنت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ووجہ الوجوب، یہاں سے صاحب ہدایہ ان فقہا کا استدلال بیان کر رہے ہیں
جو قربانی کی وجوبیت کے قائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، وقت زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنے میں دقت آتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قربانی جو کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، کچھ فقہ کرام جو اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی سنت ہے، تو سنت ہونے کے کیا استدلال ہیں؟ ان کے نزدیک دو استدلال ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من ارادہ، کہ جس نے ارادہ کیا، تو کسی حکم کو ارادے پر معلق کرنا وجوبیت سے منافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل ہے کہ قربانی اگر واجب ہے مقیم پر تو مسافر پر بھی واجب ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کو ادا کرنے میں مسافر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو لہذا یہ دونوں پر واجب ہونی چاہیے۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دونوں ہی طرح کے لوگ دیتے ہیں، وہ شخص بھی جو مقیم ہے اور وہ بھی جو مسافر ہے، تو مسافر اور مقیم دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح اگر واجب ہوتی تو دونوں پر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ مقیم پر ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ حقیقت میں قربانی واجب ہے ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ آپ مکمل توجہ سے اور ذہن لگا کر تمام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر سبق کو پڑھیں اور بار بار دہرائیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔